نیوٹنز لاز آف موشن، نیوٹن کے موشن کے متعلق قوانین۔ نیوٹن نے 1686 میں اپنی کتاب پرنسپیا آف میتھمیٹیکا میں حرکت کے متعلق اپنے قوانین بتائے تھے۔ یہ تعداد میں 3 ہیں۔ ان کو نیوٹن کا پہلا قانون، نیوٹن کا دوسرا قانون اور نیوٹن کا تیسرا قانون کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ سسٹم، وہ جگہ جس میں اجسام حرکت کر رہے ہیں، ان کا فریم آف ریفرنس انرشیل ہونا چاہیے، مطلب کہ وہ سسٹم، وہ جگہ مکمل طور پر ریسٹ میں ہو یا یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ حرکت کرے۔ دوسرا، اجسام کی سپیڈ آف لائٹ سے کم ہونی چاہیے۔ نیوٹن سیکنڈ لا، نیوٹن کا دوسرا قانون۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے 3 اہم پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ جب جسم پر فورس لگائی جائے گی تو اس میں ایکسلریشن پیدا ہوگا۔ دوسرا اہم پوائنٹ کہ پیدا شدہ ایکسلریشن فورس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا۔ تیسرا اہم پوائنٹ کہ پیدا شدہ ایکسلریشن باڈی کے میس کے انورسلی پرپورشنل ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی جسم پر فورس لگنے سے جسم فورس کی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اونچائی سے کسی بھی جسم کو جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ جسم حرکت کر کے زمین کی طرف آتا ہے، کیونکہ زمین کی گریویٹیشنل فورس اس جسم میں گریویٹیشنل ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جب یہ لڑکا اس فٹ بال کو کک مارے گا تو جس سمت میں یہ کک مارے گا اسی سمت میں یہ بال حرکت کرے گی۔ اسی طرح یہ میگنیٹ کوائنز پر اپنی میگنیٹ فورس لگا رہا ہے، جس سمت میں یہ کشش کرے گا اسی سمت میں یہ کوائنز حرکت کر کے جائیں گے۔ دوسرے پوائنٹ کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ جسم میں پیدا شدہ ایکسلریشن فورس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا۔ جیسے کہ اس تھوڑی کو جتنی زیادہ فورس سے اس کیل پر مارا جائے گا، کیل اتنا زیادہ زمین کے اندر جائے گا۔ اگر کم فورس سے اس تھوڑی کو ماریں گے تو کیل تھوڑا اندر جائے گا۔ اگر زیادہ فورس سے اس کیل کو ماریں گے تو کیل اور زیادہ زمین کے اندر جائے گا۔ جتنی زیادہ فورس لگائیں گے اتنا زیادہ اس کیل میں ایکسلریشن پیدا ہوگا۔ زیادہ فورس لگائیں گے تو زیادہ پیدا ہوگا، کم فورس لگائیں گے تو کم ایکسلریشن پیدا ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک تیر کمان ہے۔ جب اس کے ربڑ کو پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے تو اس کے ربڑ میں الاسٹک فورس پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس ربڑ کو زیادہ پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو زیادہ الاسٹک فورس ہوگی، یہ تیر زیادہ آگے جائے گا، اس میں ایکسلریشن زیادہ پیدا ہوگا۔ اگر اس ربڑ کو کم پیچھے کھینچیں گے تو ربڑ میں الاسٹک فورس کم سٹور ہوگی اور تیر آگے کم جائے گا اور اس میں ایکسلریشن بھی کم پیدا ہوگا۔ تو ان باتوں سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ کسی بھی جسم میں پیدا شدہ ایکسلریشن اس جسم پر لگنے والی فورس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے۔ تیسرے پوائنٹ کی کچھ وضاحت اس طرح سے ہے کہ جسم میں پیدا شدہ ایکسلریشن اس جسم کے ماس کے انورسلی پرپورشنل ہوگا۔ فار ایگزامپل، یہ ایک ریڑھی ہے، اس کا ماس ابھی بہت کم ہے، اسے آسانی سے حرکت دی جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی فورس لگانے سے اس میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پر ہم بہت زیادہ لوہا رکھ دیں تو اب اس ریڑھی کا ماس بہت زیادہ ہے، اب اس کو حرکت دینا بہت زیادہ مشکل ہے، اس میں ایکسلریشن بہت زیادہ کم پیدا ہوگا۔ اگر جسم کا میس کم ہے اس کا ایکسلریشن زیادہ ہوگا، اگر جسم کا میس زیادہ ہے تو ایکسلریشن کم اس میں پیدا ہوگا۔ تو میس اور ایکسلریشن ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہیں۔ نیوٹن کے قانون کے ان تینوں پوائنٹس کو اگر اکٹھا کیا جائے، پہلے پوائنٹ کی کوئی میتھمیٹیکل شیپ نہیں بنائی جا سکتی،
دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کو میتھمیٹیکل شیپ میں لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کی میتھمیٹیکل شیپ ہے کہ ایکسلریشن ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے فورس کے۔ تیسرے پوائنٹ کی میتھمیٹیکل شیپ ہے ایکسلریشن انورسلی پرپورشنل ہے میس کے۔ اگر دونوں پوائنٹس کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ کچھ اس طرح سے ہوگا، ایکسلریشن پرپورشنل ہے فورس اور میس کے۔ اگر اس پرپورشنلٹی کو ختم کیا جائے تو اس کی جگہ برابر آئے گا اور ایک کانسٹنٹ آئے گا، تو رزلٹ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اے کے از اکول ٹو ایف آور ایم کے۔ اب جو بٹے کے نیچے ایم ہے اس کو مساوات کی دوسری طرف لے جائیں تو اے کے ساتھ یہ ضرب میں آ جائے گا اور مساوات کچھ اس طرح سے بن جائے گی ایم اے کے از اکول ٹو فورس کے۔ اب اگر اس مساوات میں کے کی ویلیو نکالنی ہو تو فورس کی ہمیں ویلیو یونٹ لگانی پڑے گی، میس کی ویلیو یونٹ لگانی پڑے گی، اے کی ویلیو یونٹ لگانی پڑے گی۔ اب ان تینوں کی ویلیو اگر ایک ایک لگائی جائے تو کے کی قیمت ایک آتی ہے۔ اگر کے کی قیمت اس مساوات میں ایک پٹ کی جائے تو باقی مساوات کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے ایف از اکول ٹو ایم اے۔ یہ نیوٹن کے دوسرے قانون کی میتھمیٹیکل شیپ ہے۔ اسے فورس کا فارمولا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایف یہاں فورس ہے، ایم باڈی کا میس ہے اور اے جسم میں پیدا شدہ ایکسلریشن ہے۔ نیوٹن کا دوسرا قانون فورس کے متعلق بتاتا ہے جس کا فارمولا ہے ایف از اکول ٹو ایم اے۔ فورس کا یونٹ نیوٹن ہے۔ ایک نیوٹن کتنا ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک باکس ہے جس کا میس 1 کلو ہے۔ ہم اس پر ایک فورس لگاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ فورس کتنی ہے، لیکن یہ فورس کیا کرتی ہے، اس 1 کلو میس کے باڈی کو 1 میٹر پر اسکوائر سیکنڈ کے ایکسلریشن کے ساتھ موو کرتی ہے۔ مطلب یہ اسے 1 سیکنڈ میں 1 میٹر آگے لے جاتی ہے۔ اس میں 1 میٹر پر اسکوائر سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ تو وہ فورس جو 1 کلو گرام کی باڈی میں 1 میٹر پر اسکوائر سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا کرے گی 1 نیوٹن فورس کہلائے گی۔ تو 1 نیوٹن کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ 1 کلو گرام کے جسم میں 1 میٹر پر اسکوائر سیکنڈ کا ایکسلریشن پیدا کرنے والی فورس 1 نیوٹن فورس کہلائے گی۔